اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل فد احترام سامعین دی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہ بعین ہی وہی جملہ ہے جو پچھلی 5-6 آیات پہلے جہاں سے رکوع شروع ہوا تھا وہاں سے بھی ایسے ہی ان کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ یعنی صرف 6 آیات کے بعد پھر دوبارہ اللہ پاک یہ جملہ فرما رہے ہیں، گویا ایک احساس دلایا جا رہا ہے۔ آپ جب کسی کو بار بار کہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کی قدر کرو، مقصد کیا ہے کہ میرے ان احکامات کو مانو جو میں نے تمہیں دیے ہوئے ہیں۔ میں نے تم پر اس قدر احسانات کیے، اس قدر نعمتیں دی جو تم سے پہلے تمہارے زمانے کی کسی قوم پر نہیں کی تھی، تم سے پہلے تمہارے زمانے کے کسی خاندان پہ نہیں کی تھی۔ تمہارے اندر میں نے نبی پیدا کیے، تمہیں میں نے بادشاہتیں عطا فرمائی، تمہیں میں نے دنیا کے اندر خیر و برکت عطا فرمائی۔ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ جن پر ایمان کا وعدہ تمہارے ہر زمانے کا پیغمبر تم سے لیتا رہا ہے۔ بار بار رب کائنات انہیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے۔ اور آنے والے تقریباً 10 رکوع جو ہم آگے پڑھیں گے ان سب میں یہ بنیادی مقدمہ اللہ نے قائم کر دیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ان نعمتوں کی پھر ڈیٹیل بیان کی۔ اب ہم جو آج شروع کر رہے ہیں اس میں ان نعمتوں کی پھر آگے تفصیلات شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ والا احسان بھی کیا، میں نے یہ والا احسان بھی کیا، تم ایسی مصیبت میں تھے، میں نے تمہیں اس مصیبت سے بھی چھڑایا تھا، میں نے تم پر یہ والا احسان بھی کیا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے ان کے فرد جرم کا ذکر شروع کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، جس کے نتیجے میں آخر کار آج تم تڑپ رہے ہو نا کہ تمہارے خاندان سے نبوت کیوں چلی گئی۔ نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان، اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے کیوں چلی گئی؟ نبوت اللہ نے حضرت اسماعیل کے خاندان میں کیوں دے دی؟ اگر تم یہ باتیں سوچتے ہو، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اپنی اس تاریخ کے اندر کی گئی وہ جرائم کو دیکھو۔ اللہ کے احسانات تم پر کتنے تھے اور تمہارے کرتوت کیا تھے، انہی کی وجہ سے خدا نے تمہیں اس پیشوائی اور سربراہی کے منصب سے ہٹا دیا، تمہیں امت مسلمہ کے منصب سے ہٹا دیا۔ اب اللہ نے اولاد اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی، اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ امت مسلمہ کا لقب عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کے اس قرارداد جرم کو پڑھیں گے، ان کے فرد جرم کو پڑھیں گے، بلکہ سچ بات یہ ہے، اور آج کے زمانے کے مفسرین کرام جنہوں نے اس پر بڑی توجہ دلائی، جو کہ یہ آج کا زمانہ ہی وہ زمانہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کہلانے والے بھی اسی زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں جن حرکتوں کا اظہار اس قوم نے کیا تھا جس سے یہ منصب چھینا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، ہمیں یہ پڑھتے ہوئے سوچنا ہے کہ جن کرتوتوں کی وجہ سے ان سے یہ مقام چھینا گیا تھا، کہیں وہی ساری حرکتیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو دور تھا ان کا زمانے کا، اس زمانے کے اندر جتنے
جتنی اقوام تھیں اللہ نے ان پر ان سب کو برتری اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ ہم نے یہ لفظ کیوں کہا کہ ان کے زمانے پر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو آقا نامدار کو سب جہانوں پر فضیلت دی، اور آپ کی امت کو خود رب کائنات نے بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ ٹائٹل اللہ نے ہمیں دیا، مگر ایک بات بڑے یعنی جسے ہم قرآن مجید کی روشنی میں کہوں گا غیر جذباتی انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ رب کائنات قوموں کو، لوگوں کو کسی خاص فرد یا خاندان کے ساتھ جوڑ کر ان کے عمل سے بے پرواہ ہو کر خدا نہیں دیکھتا، اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہود کا مسئلہ یہ ہوا تھا، اور یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، بلکہ میں یہاں وہ حدیث پاک پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی، ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ تم پچھلی امتوں کے حالات کی کاپی کرو گے، نقش قدم بر قدم ان کے پیچھے چلو گے، ایک بالشت وہ چلے تم بھی چلو گے، ایک ہاتھ وہ چلے تم بھی چلو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں چلا گیا تم بھی سوراخ کے پیچھے جاؤ گے، حرکتیں تم وہی کرو گے ساری۔ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس بات سے اجتناب کرو، ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ اگر نقش قدم پہ چلو گے تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ان کے ساتھ نکلا تھا۔ اور وہ ان میں سب سے بڑی خرابی کیا آئی کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے پیاروں کی اولاد ہیں۔ یہ قرآن نے کہا، آگے یہ ساری باتیں آئیں گی، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں، اللہ کے پیاروں کی اولاد ہے۔ اور یہ ایک عقیدہ ان کے اندر نکل آیا کہ ہمارے بزرگوں نے، یہ جو عقیدہ آگے چل کر عیسائیت میں کفارہ مسیح کا عقیدہ آیا، یہ لفظ ہے کفارہ مسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر اپنی جان دے کر ہماری بخشش کا سارا سامان کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کفارہ مسیح کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے دی اور ہمارے سارے گناہوں کا وہ اس کی معافی کا اور اس کی توبہ کا اور اس کی سفارش کا، شفاعت کا اعلان ہو گیا۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کے اندر پیدا ہو گیا کفارہ مسیح کا۔ تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کا تصور ہو گیا کہ ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم سے جو بھی ہو جائے بس وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بزرگان اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت اور تکریم اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسانوں کو رب کائنات نے جو قرآن و سنت کی تعلیمات عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں رب کائنات مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، حساب و کتاب اور کس بات کا نام ہے؟ یہاں بات شروع کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے قوم بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے۔ بات اللہ نے کیسے شروع کی؟ قیامت کا خوف دلایا۔ یہ قیامت کا خوف، جب قومیں تباہ برباد دیوال میں جاتی ہیں تو قیامت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، حساب و کتاب کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری محفلوں سے بھی، ہماری مجلسوں سے بھی ذکر آخرت ختم ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے کبھی کبھار ہم سال میں ایک آدھ کسی فوتگی پر کوئی آخرت کی بات چھیڑیں تو چھیڑیں، ورنہ عام زندگی میں ذکر آخرت ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یار قبر میں بھی جانا ہے، قبر کے معاملات بھی ہیں، سوال و جواب بھی کوئی ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، وہاں پر کوئی صراط بھی ہے، اعمال نامے بھی ہیں، کوئی توڑ بھی ہے، وہ اللہ پاک کا بارگاہ کے اندر جواب دہی بھی ہے، اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری مجلسوں، ہماری محفلوں سے بھی چلی گئی ہیں۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی اور جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی۔ یہودیوں کے ہاں باقاعدہ ان کا جیوش ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو پہلے والے بزرگ ہیں وہ آنے والوں کو بخشوا لیں گے اور ہمارے بعد والے ہمارے پچھلوں کو بخشوا لیں گے، یعنی آپس میں ہم کر لیں گے، ایڈجسٹمنٹ ہماری ہو جائے گی۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنی اصل میں جائز ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایصال ثواب، اصل میں ہم مانتے ہیں کہ یہ درست ہے
کہ اگر ہم بعد والوں کے لیے، پچھلے والوں کے لیے، گزرے ہوئے والوں کے لیے اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ازراہ کرم قبول فرما کے ثواب ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ اصلاً اپنی روح کے اعتبار سے درست ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بدعملی کو اس کا جواز بنا لے کہ کوئی نہیں جی میرے پیچھے میں نے پتر اپنا حافظ بنا دیا ہے، میں جو مرضی کروں وہ میری شفاعت کر دے گا، اگر یہ سوچیں پیدا ہو جائیں تو گویا ہم نے صحیح عقیدے کا غلط استعمال شروع کر دیا، صحیح باتوں کو ہم نے مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ درست طریقے پر چلنا اور درست بات سے غلط معنی نہ نکال لینا، یہ ضرورت ہے سوچنے کی۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی جان سے اس دن سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ شفاعت ہم مانتے ہیں شفاعت ہے، مگر اس کے لیے ہے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر شفاعت نہیں ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے فدیہ لیا جائے گا۔ کوئی کہے گا، اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑ روپیہ، ارب روپیہ، فلاں اتنے پیسے، اتنی زمین جائیداد دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا، کہا اگر کل زمین کی دولت بھی اللہ کے سامنے لے کر آ جاؤ گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ ذکر قیامت کا اور آخرت کی یاد دلا کے اب اللہ تعالیٰ احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم پہلے احسان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی تھی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ فرعونیوں کے ظلم سے نجات، تھوڑا تفصیل طلب بات ہے، میں کچھ بات اس کی کل پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ فرعونیوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے ہیں، کیونکہ آپ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے، یہ شروع کے لوگ ہیں بنی اسرائیل میں۔ ان کے بعد جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہودیت کا تورات اتری، تورات بعد میں اتری تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ زمین مصر میں، وہ تو قوم بنی اسرائیل کے اقتدار کا زمانہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو تو بادشاہت ملی تھی، اس زمانے کے جو قبطی تھے یا اس زمانے کا جو جس کو فرعون کہا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ تو ان کے پیروکار ہو گئے تھے۔ بعد میں کئی سو سال گزرے ہوں گے ان کی بدعمالیاں اور ان کے معاملات کو دیکھ کر، یا جو ایک جذبہ قومیت کا بھڑکتا ہے کہ یار ہم تو پہلے اقتدار میں تھے، یہ باہر سے کینان سے آنے والے، فلسطین سے آنے والے ہمارے حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کے اندر سیاسی تعصب ابھرا ہوگا اور ان کی وہ قوم نے ان کو نیچا کر کے اقتدار ان سے لے لیا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، ساری ہسٹری کی باتیں۔ پھر یہ لوگ جو اوپر تھے پھر یہ نیچے چلے گئے، تعداد تو ان کی کم تھی، جیسے برے صغیر میں ہندو رہتے تھے، مسلمان باہر سے آئے، مسلمانوں نے فتح پر لی، پالی، 700 سال تک حکومت کرتے رہے۔ پھر ہندوؤں کو احساس ہوا کہ یار ہم اکثریت میں رہنے والے ہیں، یہ باہر سے آنے والے ہمارے حکمران بن چکے ہیں، یہاں پر پلٹا کھایا حالات نے، ہندو پھر غالب آ گئے، مسلمان اقلیت کے اندر چلے گئے اور آج مظلوم ہے وہاں پر۔ لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہوگی ان لوگوں کے لیے وہاں پر، اور پھر یہ لوگ ان کے محکوم بن گئے اور انہوں نے ان پر زبردست قسم کے مظالم، جو نیچ گھٹیا قسم کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے ان کے ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو تم پر بڑا ظلم ڈھاتے تھے وہ، اور انتہا ظلم کی یہ ہو گئی تھی کہ تمہارے بیٹوں تک کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ بیٹیاں اگر کسی قوم کے مرد نہ رہیں اور خالی عورتیں رہیں تو قوم تو مٹ جائے گی، چونکہ عورتوں کے نکاح اور خاندانوں میں ہوں گے اور پچھلا خاندان ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ تمہاری نسل کو مٹا رہے تھے۔ اللہ پاک نے تمہیں اس سے نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت زبردست قسم کی آزمائش تھی تمہاری، اللہ نے اس آزمائش سے تم کو نکالا تھا۔ یہاں سے بیان آزمائشوں کا شروع ہو گیا ہے، مزید تفصیلات پہ انشاءاللہ آنے والے درس میں گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔